قرآن مجید کے ایک مضمون بہت شاندار، بڑا آپ کو اس میں معنی نظر آتی ہے، ایک شان کلام ہے، لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے مثلا آپ اس خدا کا آخری کلام قیامت تک اس کے جب سورہ کا نام دیکھتے ہیں، مطلب دی کاؤ بکر، یہ کیا نام ہے؟ مطلب ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا نام آپ رکھتے ہیں وہ اس کے حسن، اس کے جمال، اس کی معنویت کو نمایاں کرتی ہے، تو اب بکرا، مائدہ، نساء، یہ نام کیسے اس مضمون سے جڑتے ہیں؟ تو اب ان کی تحقیق ایک مشکل کام بن گیا ہے، لیکن اس سے قرآن کے مدعا پر کوئی فرق ہی واقع نہیں ہوتا۔ یعنی جیسے اگر یہ تمام صورتوں کے نام جو بقرہ، آل عمران، یہ آپ قرآن مجید کے نسخوں سے نکال دیں، کوئی فرق نہیں پڑے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ ہم جب یہ آیتیں کیا چیز ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پہ جب دنیا میں گفتگو کی جاتی ہے تو وہ گفتگو ایک مکمل جملہ ہوتا ہے، یا کبھی کبھی وہ مکمل پیراگراف ہوتا ہے جس کے اندر بات پہنچ رہی ہوتی ہے۔ قرآن کا ترجمہ جب ہم ریڈیو پہ عام طور پہ سنتے ہیں تو ایک جملہ کہا جاتا ہے اور وہ نامکمل ہوتا ہے، اور یوسف وہاں سے نکلے اور انہوں نے کہا، اور پھر پوز آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو تفسیر یا ترجمہ ہے اس میں بالکل ایک مختلف ٹرینڈ ہے پیراگرافنگ کا۔ آیت کیا ہے اور آپ نے آیات کے مجموعے سے پیراگراف کیسے بنائے؟ میں نے اس سے پہلے بھی ایک نشست میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کو آپ عام کتابوں پر قیاس نہ کریں، یعنی یہ اعلیٰ کلام ہے، برتر کلام، اعلیٰ کلام، ایک ادب پارہ، ایک شہپارہ ادب، تو اس وجہ سے اس کی مماثلتیں ہمیشہ بہت ادنیٰ درجے میں، ظاہر ہے کہ قرآن مجید تو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ یہ کتاب از آسمان دیگر است، لیکن بہت ادنیٰ درجے میں اس کی مماثلتیں بھی اعلیٰ کلام میں دیکھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ علامہ اقبال کی نظم دیکھیے مسجد قرطبہ، اب اس میں مصرے ہیں نا، یعنی دو مصروں سے مل کر ایک شعر بنتا ہے، جی مضمون ہے ایک پورا، ایک مضمون ہے ان کے پیش نظر جس کو سامنے رکھ کر وہ نظم چل رہی ہے، بالکل ابتدا سے انتہا تک نہایت اعلیٰ ربط کے ساتھ وہ اپنی بات کو خاتمے تک لے گئے، ٹھیک، جس میں پھر انہوں نے جا کے یہ کہا ہے کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ تو وہ نظم ان مراحل سے گزر رہی ہے، لیکن اس کے چھوٹے اجزاء کیا ہیں اگر آپ دیکھیں تو مصرے، وہ اسٹینزا ایک جملہ جو ہے، اچھا پھر اس کے بعد مصروں کے بعد شعر، اس شعر کو اگر آپ 1 2 3 4 کریں تو مضمون کے لحاظ سے پیرے بن جاتے ہیں۔ اچھا پھر اس کے اندر ایک ایک بند ہے، جی، اور اس میں بھی یہ ترتیب رکھی گئی ہے کہ بند میں قافیہ ہے، اور جو بند کے آخر میں ایک شعر آتا ہے وہ قافیہ بھی رکھتا ہے اور ردیف بھی رکھتا ہے، اور بند دونوں سے ڈسٹنکٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور بند دونوں سے ڈسٹنکٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک کلام کے اندر چیزوں کو ایسے دیکھنا چاہیے۔ تو قرآن مجید میں آپ یوں سمجھیے کہ جملے تو ظاہر ہے کہ ایک نظم میں بھی جملے ہیں، پیراڈائز لاسٹ میں بھی یہی ہوگا، آپ کیٹس کو دیکھیں گے تو اوڈ ٹو اے نائٹنگیل میں بھی یہی ہوگا، یعنی جملے تو ہوں گے لیکن وہ جملے ایک مصرے میں تقسیم ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات مصرع اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں ایک حصہ پچھلے مصرے میں ہے تو اگلا حصہ دوسرے مصرے میں ہے۔ تو قرآن مجید میں اگر آپ نظم کے مقابل میں رکھیں تو کیا ہوا سورہ، اور خود سورہ کو اگر آپ مصروں اور شعروں کے لحاظ سے دیکھیں تو کیا ہوا آیتیں۔ اب ان آیتوں میں پھر آپ کو فواصل ملتے ہیں، یعنی جس طرح یہاں قوافی ہیں وہاں ہم نے فواصل کا نام رکھا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پھر ایک خاص طرح کی آہنگ آپ دیکھتے ہیں، خاص طرح کا آہنگ جس میں گویا لفظ بالکل اپنے اندر موسیقی پیدا کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں، جب کوئی اچھا قاری تلاوت کر رہا ہو تو وہ وجد آفرین ہوتی ہے تلاوت، اس کی وجہ وہی فارم ہے قرآن کی، یعنی وہ اسٹرکچر جو ہے اس کے اندر بڑی غنائیت ہے، بڑی موسیقیت ہے، بڑا آہنگ ہے، وہ آپ کے دل کو چھوتا ہے، ٹھیک، اور وہ کلام بن جاتا ہے کہ از دل خیزت بر دل ریزت، میں نہیں چیست کے چوں شبنم بر سینہ من ریزی، تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اچھا عام صاحب آپ نے گزشتہ نشست میں فرمایا تھا کہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ تو حفاظ نے اپنے فہم اور اپنے یاد کرنے کی رعایت سے کر دی ہے، اس کے مقابل میں جو آیتوں کی تقسیم ہے تو ظاہری بات ہے، اسراف فرما رہے منصوص ہے، ان دونوں کو اگر آپ کمپیئر کریں کہ وہاں پر
پارا جو ہے وہ ایک بے ربط طریقے سے کلام شفٹ ہو رہا ہے ایک دوسرے چیپٹر کے اندر، لیکن یہاں وہ قوافی کی رعایت سے ایک ایک بات رک کے پوری بھی ہو رہی ہے اور اس میں ایک آہنگ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی اس میں جملے بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر ایک خاص طریقے کے قوافی سے وہ آہنگ اور موسیقیت بھی پیدا ہو رہی ہے، جو آپ مثلاً وہی ایک ادنا مثال دیتے ہوئے جیسے اچھی شاعری کو پڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ قرآن مجید ظاہر ہے کہ ایک بہت برتر کلام ہے، اس کو شاعری سے تشبیہ نہیں لیکن سمجھانے کے لیے، یعنی آپ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا نا کہ اپنے آپ کو، اپنی صفات کو، اپنے عالم کو، جنت کو، دوزخ کو سمجھانے کے لیے متشابہات کا طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی دنیا کی چیزیں جو بڑی ادنا ہے جنت کے مقابلے میں، ان کو تشبیہ دے کر بتا دیا ہے کہ ایسا تصور کرو۔ تو بالکل وہی طریقہ قرآن مجید کے معاملے میں بھی اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں ہمیشہ مثالیں اعلیٰ ادب سے دینی چاہیے، اس لیے کہ ایک ادب پارا ہے جس کو آپ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ کوئی تاریخ جغرافیے کی یا سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا، لوگ ہم سب اکثر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید پہ بعض میں نے دیکھا کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کی زبان پہ وہ کہتے ہیں کہ محض قرآن نے اپنے اس اسٹرکچر کو بحال رکھنے کے لیے قوافی کی رعایت کی ہے، ورنہ وہ جملہ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے بھی کہا جا سکتا تھا۔ تو مثلا میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں، اب یہ سورہ ہے، اس میں ابتدا ہوئی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، اب والذین هم لفروجهم حافظون، اب یہ مطلب والذین هم للزکاة فاعلون، اب باقی جگہوں پہ زکوٰۃ وہ ادا کرتے ہیں، اس کو دسیوں طریقے سے کہا گیا، لیکن محض اس رعایت سے کہ پیچھے وہ نون آ رہا ہے تو اس کو فاعلون کر دیا گیا۔ ہونا چاہیے نا، اصل میں اسی سے تو وہ حسن پیدا ہوا ہے۔ ایک اعلیٰ درجے کا شاعر کیا کرتا ہے، وہ بھی یہی کرتا ہے، یعنی وہ نثری ترتیب کو تھوڑا سا تبدیل کر دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وزن، آہنگ، موسیقی سب کچھ وجود بھی آ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ ٹھیک، تو اچھا ہم سے جو پیراگرافنگ آپ نے کی، پھر میں دوبارہ وہی سوال دہراؤں گا جو میں نے سبع من المثانی پہ دہرایا تھا کہ اللہ میاں نے تو نہیں بتایا نا کہ یہاں انہوں نے تو آیتوں کے لحاظ سے ہمیں بتا دیا، یہ جب آپ نے دریافت کیا کہ یہ بات یہاں سے شروع ہو کے یہاں پہنچ رہی، اس طرح ایک مضمون کے اندر مرکزی مضمون بھی ہوتا ہے، لیکن اس مضمون کے اپنے اسٹرکچر کو جب توڑ کے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے، اور دنیا میں بات ہمیشہ اسی طریقے سے پہنچائی جاتی ہے، تو وہ کیسے دریافت کیا، یعنی وہ بار بار پڑھنے سے واضح ہوا، اس کا کلیو کیا ہے کہ یہ پیراگراف یہاں شروع ہوا یہاں ختم ہو گیا؟ آیتیں تو اللہ تعالیٰ کی اپنی توقیف ہے، یہ توقیفی کی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات کی تقسیم اللہ کی ہوئی ہے، یعنی انہوں نے ہی اس کا لحاظ رکھا ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ اقبال نے مصرے اور شعر وہ تو خود ہی طے کیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ سورہ، یعنی ظاہر ہے کہ وہ آیات ایک مجموعے کی حیثیت سے جس وحدت میں تبدیل ہوتی ہیں وہ سورہ ہے، سورہ کا ایک موضوع ہے، ایک مضمون ہے، اس کو وہ لے کے چل رہی ہے۔ صورتوں کو ابواب میں رکھنے کا معاملہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جی، یعنی وہاں تو میں نے عرض کیا کہ بدیہی ہے، جیسے ہی آپ اندر اتریں گے فوراً نظر آ جائے گا آپ کو۔ اب اس کے بعد جہاں تک پیراگرافنگ کا تعلق ہے تو مضمون کو آپ سامنے رکھ کر ایک معنوی ربط کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ جب آگے بڑھتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ یہاں مضمون میں وہ وقفہ آ گیا ہے کہ جہاں پیرا بنا دیا جائے۔ جب ہم خود لکھتے ہیں تو ایسے ہی پیرا بناتے ہیں، یعنی قرآن مجید کا جب ترجمہ کیا جائے گا تو ترجمہ تو شاعری میں نہیں ہوگا نا، یا قرآن مجید کے فواصل اور اس کے آہنگ میں نہیں ہوگا، ترجمے میں وہ نثر میں تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے آپ مسجد کرتبہ کو اگر نثر میں بیان کریں تو اب یہ ضروری ہو جائے گا کہ آپ پیراگرافنگ کریں، وہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، وہاں تو پیراگرافنگ اگر آپ کریں گے تو اس سے آیات مربوط نہیں رہیں گی اس طریقے سے، تو اس وجہ سے وہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جس وقت آپ اس کو نثر میں تبدیل کر رہے ہیں تو اب یہ ضروری ہے کہ اب پیراگرافنگ اجتہادی ہوگی، اس میں اہل علم کے مابین اختلاف بھی ہو جائے گا، اس سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑتی، اس لیے کہ یہ تو محض تفہیم مدعا کے لیے ہے۔ جیسے مترجم ترجمے کے لیے لفظ کا انتخاب کرتا ہے، یا کسی اومیجن کو حذف کو کھولتا ہے، یا ربط کلام کے لیے جب اس نثر میں لے آتا ہے تو بعض چیزوں کا اضافہ کرتا ہے، خواہ وہ قوسین میں کرے یا ویسے کرے، تو یہ چیزیں جس طرح اجتہادی ہیں اسی طریقے سے پیراگرافنگ بھی اجتہادی ہے۔ ہمارے مدرسہ فکر میں اس کی پوری تاریخ ہے، یعنی سب سے پہلے استاذ امام امین حسن اصلاحی نے پیراگرافنگ کی ابتدا کی،
ہمارے مدرسہ فکر میں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو تفہیم القرآن میں مولانا سید اللہ صاحب مودودی نے بھی پیراگرافنگ کی ہے. تو گویا پیراگرافنگ اس سے پہلے طریقہ نہیں تھا. یہ دور حاضر میں توجہ ہوئی ہے لوگوں کو کہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ عام آدمی کے لیے قابل فہم بنانے کے لیے ترجمے میں عام آدمی کے لیے پیراگرافنگ ضروری ہے، ورنہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مضمون آگے کیسے بڑھ رہا ہے. تو پیراگرافنگ انہوں نے بھی تفہیم القرآن میں کی، استاد امام نے بھی تدبر قرآن میں کی. میں نے بہت کم اختلاف کیا ہے. استاد امام کی پیراگرافنگ بہت اعلیٰ ہے. انہوں نے ملتان جیل میں کی تھی تدبر قرآن میں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ان کا ترجمہ بھی الگ چھپ گیا ہوا ہے. تو میں نے جب ترجمہ دوبارہ کیا ہے تو زیادہ تر اس پیراگرافنگ کو قبول کیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اختلاف امید ہے مستقبل میں نہیں رہے گا. ٹھیک. اچھا ہم صاحب ایک سوال ذہن میں آیا، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ پیراگرافنگ جو ہے وہ ایک قاری کو یہ بتانے کے لیے کہ بات آگے کیسے بڑھ رہی ہے، تفہیم مدعا کے لیے بڑی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے جو قرآن مجید کے الفاظ کے معنی ہیں ان پر بھی اثر ہوتا ہے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، میں آپ کی تفسیر دیکھ رہا تھا تو مثلا ہمیشہ سے ہم پڑھتے آئے جتنی تفاسیر اور تراجم ہیں ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب سورہ بقرہ میں کہا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تو اب بلا کا ترجمہ سب نے کیا ہوا ہے کہ تمہارے لیے اس میں بڑی سخت آزمائش تھی، تو آپ نے اس کا ترجمہ کیا اس میں تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے. تو آپ کی جو وجہ ہے، آپ ایک وہاں پر جو پیراگراف شروع کر رہے ہیں وہ اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اب اگر یہ پیراگراف یہاں سے شروع نہ کیا جائے تو اسٹریس بدل کے بلا کا معنی تبدیل ہو جائے گا، لیکن آپ اس کو نجات کے پیراگراف سے شروع کر رہے ہیں تو وہ اسٹریس جو ہے، وہ معنی جو ہے وہ بلا کے بجائے عنایت کا بن گیا. آپ اس طرح بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ سب لوگوں نے ایسا کیا ہے. اردو کے جو سب سے پہلے اور بڑے مترجم ہیں شاہ عبد القادر، انہوں نے وہی ترجمہ کیا. ٹھیک. یعنی انہوں نے اس کا ترجمہ آزمائش نہیں کیا. اصل میں دیکھیے وہ جملہ اس طرح کا ہے کہ اس میں کہا یہ گیا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں نجات دی. کس چیز سے نجات دی؟ فرعونی جو تمہارے ساتھ ستم کر رہے تھے. تو اب آخری حصے سے متعلق جن لوگوں نے سمجھا انہوں نے بلاء المبین کا ترجمہ کر دیا تمہارے لیے اس میں بڑی آزمائش تھی. یعنی کس میں بڑی آزمائش تھی؟ فرعونیوں کے ظلم و ستم میں. اور اگر جملے کو آپ شروع سے دیکھیں کہ اس پروردگار کی اس نعمت کو یاد کرو جس نے تمہیں اس سے نجات بخشی، تو اب کیا ہوا کہ اس نجات بخشنے میں اللہ کی بڑی عنایت تھی تمہارے اوپر. تو چونکہ اصل مدعا جب آپ اس کو پیرے میں رکھ کے دیکھتے ہیں یا ایک خاص طریقے سے ربط کلام کو سمجھتے ہیں تو وہاں پر اصل مدعا کیا ہے؟ یہ بتانا اصل مدعا ہے کہ وہ آزمائش کتنی سخت تھی. یہ بتانا اصل مدعا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی عنایت کی کہ تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دے کے لے آیا اتنے باجبروت بادشاہ کے سامنے، کیونکہ پیچھے سے سارا ربط یہی چلا آ رہا ہے. تو یہ ہے بعض جگہوں پر ترجیح دینے کا مسئلہ. اب بلاء المبین کا جہاں تک تعلق ہے عربی زبان میں وہ دونوں معنی میں آتا ہے. بڑی آزمائش، واضح آزمائش کے معنی میں بھی، اور بڑی نعمت، بڑی عنایت کے معنی میں. ٹھیک ہے. بلاء من ربکم عظیم. اچھا ہم سے آگے بڑھتے ہیں، اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے آپ کی تفسیر پڑھتے ہوئے بھی، وہ یہ کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، ان آیات کو چلیں آپ نے اس مجموعے میں رکھ کے سمجھا کہ پیراگراف ہی بات کہہ رہا ہے، لیکن آپ اپنی ترجمے اور تفسیر میں بسا اوقات کچھ ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں جو آیت میں بظاہر نہیں لکھی ہوئی. مثلا ابتدائی میں قرآن جب شروع ہوتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو اب سادہ ترجمہ تو اس کا یہ ہے، عام تراجم ہمیں یہی ملتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کی. آپ اس کو جوڑتے ہیں کہ کتاب کا انکار کیا. تو یہ آیت یا پیراگرافنگ کے اندر یہ حذف کیسے دریافت ہو جاتا ہے؟ یہ تو اب جب اوپر سے بات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ فعل آ گیا نا. اور کفر یا انکار وہ تو کسی چیز کا ہوگا، تو آپ کو متعین کرنا ہوگا کس چیز کا انکار ہے. یعنی یا پیغمبر کا انکار ہوگا، پیغمبر کی دعوت کا انکار ہوگا، یا اللہ کا انکار ہوگا، یا آخرت کا انکار ہوگا. تو یہ کیسے متعین کریں گے؟ سیاق سے متعین کریں گے نا. تو وہاں بات وہاں سے چلی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی ادنا شبہ بھی نہیں ہے. اور اس وقت دیکھو یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، ان کو اللہ نے تقویٰ عطا فرمایا تھا. یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ کتاب پر ایمان لائے ہیں، بن دیکھے ایمان لائے ہیں. یعنی گویا پہلے وہ جماعت سامنے لا کھڑی کر دی ہے، اس کے مقابل میں آیا ہے ان الذین کفروا. تو جو ایمان لائے ہیں وہ کس چیز پہ ایمان لائے ہیں؟ کتاب پر. صحیح. اور جنہوں نے انکار کیا وہ کس چیز کا انکار کیا؟ کتاب کا.
تو اس وجہ سے قرآن مجید کے انکار اور اقرار سے بات شروع کی گئی ہے. تو یہ سیاق و سباق سے آپ کسی فعل کا مفعول واضح کر دیتے ہیں. ٹھیک بات یہ ہوتی ہے. اچھا ہم سب آیتوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کی آپ نے, ہمارے پاس ابھی ہیں 10 منٹ. تو یہ جو سورہ کے نام ہے قرآن مجید کے ایک مضمون بہت شاندار, بڑا آپ کو اس میں معنی نظر آتی ہے, ایک شان کلام ہے, لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے مثلا آپ اس خدا کا آخری کلام قیامت تک اس کے جب سورہ کا نام دیکھتے ہیں, مطلب دی کاؤ بکرا, یہ کیا نام ہے؟ مطلب ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا نام آپ رکھتے ہیں وہ اس کے حسن, اس کے جمال, اس کی معنویت کو نمایاں کرتی ہے. تو اب بکرا, مائدہ, نساء, یہ نام کیسے اس مضمون سے جڑتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیے میں مثال دوں گا کہ غزلوں کا مجموعہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا. جی یہ محض مثال ہے, میں پھر عرض کر دوں, یعنی یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. سمجھانے کے لیے آپ کے ہاں جو چیز موجود ہوتی ہے تو اس سے کوئی مثال دے کے تقریب فہم مقصود ہوتا ہے. غزل کا کوئی نام نہیں ہے, لیکن آپ بڑی لمبی لمبی غزلیں ہیں, مثال کے طور پر غالب کی ہیں, اقبال کی ہیں, تو غزلوں کے بارے میں آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں کون سی غزل, تو آپ کہتے ہیں کہ وہ من والی غزل جس میں من آ رہا ہے, جس میں من آ رہا ہے, نہ تن تیرا نہ من میرا. اچھا آپ کہتے ہیں وہ کون سی غزل, آپ کہتے ہیں وہ ہے ساکی. تو یہ کیا ہے, ایک علامت کو پکڑا آپ نے اور نام بنا دیا. ٹھیک ٹھیک. تو عربوں کا ذوق بھی کچھ اسی قسم کا ہے. قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کے اللہ تعالیٰ نے کوئی نام نہیں رکھے, بعض صورتوں کے رکھے ہیں, جی. وہ حروف مقطعات کی صورت میں, جس میں مثلا بقرہ کا نام اصل میں الف لام میم ہے. جی یہ سورہ الف لام میم ہے, اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام وہ ہے. تو صحابہ کرام میں ظاہر ہے کہ ذکر ہوتا تھا نا کون سی سورہ, تو وہ بعض اوقات بات کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ سورہ التی ذکرت فی البقرہ, جس میں گائے کا ذکر ہے, جس میں گائے کا ذکر ہے. تو یہ اس سے اس کا نام البقرہ پڑ گیا. تو یہ صحابہ کرام کے رکھے ہوئے نام ہیں, اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام ان میں سے ایک دو کے سوا نہیں. تو مطلب اللہ میاں نے ان کے بعض صورتوں کے تو نام رکھے, اس پہ ہم آئیں گے کہ ان کے معنی کیا ہوتے ہیں, لیکن مثلا اللہ میاں نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا کہ جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کیسے بتاؤں کہ وہ کون سی, جب سورہ کو الگ ڈسٹنکٹ کر دیا ہے تو پھر ہر سورہ کا نام ہونا چاہیے تھا نا, جب بعض کا رکھا ہے بعض کا کیوں نہیں رکھا پھر؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے پھر وہی عرض کیا, غزل کا کوئی نام نہیں ہوتا, آپ اپنی ضرورت سے رکھ لیتے ہیں. تو قرآن مجید ایک اعلیٰ کلام ہے نا, تو اس میں یہ چیز خود ہی مقدر ہے کہ اگر کسی وقت ضرورت ہوگی تو رکھ لیں گے. باقی سورہ کے فصل کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یعنی ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے سورہ توبہ کے لکھی ہوئی ہے. تو میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ایک دو نام آپ کو ملتے جلتے ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے, اور مثلا یاسین کو دیکھیے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے نام رکھے ہیں وہ حروف مقطعات کی صورت میں. اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام کیا ہے, سورہ نون, نون والقلم وما یسطرون, لیکن اس کے آگے کیا لفظ ہے, نون والقلم, سورہ قلم. تو لوگوں نے اس کا نام القلم رکھ لیا. اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام کیا تھا, سورۃ النون, نون مچھلی کو کہتے ہیں. جی تو حروف مقطعات ہی ہیں جو اصل میں صورتوں کے نام. یاسین کیا ہے, اصل میں تو حروف مقطعات میں سے ہے, لیکن یہاں ہم آہنگ ہو گیا, یعنی اللہ کا رکھا ہوا نام بھی یاسین تھا اور اس کا معروف نام بھی یاسین ہی ہوا. بالکل ٹھیک. تو بعض صورتوں میں تو یہ ہوا ہے دو چار جگہوں کے اوپر کہ جہاں جو نام اللہ تعالیٰ نے رکھا, طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے, اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام ہے, وہی سورہ کا نام شہرت بھی پا گیا, حامیم السجدہ. تو اس طرح بعض جگہوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا رکھے ہوئے نام ہی کو اختیار کر لیا گیا, لیکن بعض جگہوں پر صحابہ نے ایک دوسرا نام بھی دے دیا, اور وہ محض علامت ہی ہے, اس کا مضمون سے کوئی تعلق نہیں. لیکن چونکہ اب وہ معروف ہو گئے تو پھر لوگ اسی نام سے اس کو موسوم کرتے ہیں, زیادہ تر پھر اسی نام سے موسوم کرتے ہیں. آپ نے اسی وجہ سے جو مختلف مصائف ہیں دنیا بھر میں, ان میں بعض اوقات ناموں میں اختلاف ہوتا ہے. جی یہ بھی ہوتا ہے. یعنی مثلا ہمارے ہاں سورۃ الدہر ہوگی, عربوں کے ہاں سے شائع ہو کے آئے گا تو سورۃ الانسان ہوگی. اب اس میں بھی دیکھیے حل اتی علی الانسان حین من الدہر, انسان یہاں لے لیا, آپ نے دہر لے لیا, انہوں نے انسان لے لیا. تو یہ بس ایسے علامتی طور پر لوگوں نے نام رکھے ہیں. صورتوں کے اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام کیا ہے, حروف مقطعات. یہ صورتوں کے نام ہیں. بالکل. اچھا ہم صاحب, آپ نے اپنی تفسیر میں, ہمارے پاس چند منٹ باقی ہیں,
آپ نے اپنی تفسیر میں اس چیز کو موضوع بنایا ہے، مولانا فراہی نے اس کے اوپر سب سے پہلے یعنی ایک نئی جہت لوگوں تک پہنچائی، متعارف کروائی۔ ایک عام آدمی جب قرآن کھولتا ہے، کھولنے کے بعد عام جو تفاسیر ہیں اس میں جب یہ سورہ کا نام آتا ہے جو اللہ نے لکھا ہے، الف لام میم یا یہ حامیم سجدہ یا نون والقلم یا یاسین، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ ان ناموں کے بارے میں 4 اقوال ہیں، اور جو راجح قول ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ہم اس کے معنی میں نہیں جا سکتے۔ تو ایک عام آدمی جیسے اس کو پڑھتا ہے تو کہتا ہے بھئی کمال کی کتاب ہے، یعنی یہ اللہ میاں نے میری ہدایت کے لیے دی ہے، اور جو سورہ کا نام لکھا ہے اس کے معنی کے بارے میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی وہ تو تم جانتے نہیں ہو۔ تو آپ نے ویسے بہت جگہوں پہ اس کو واضح کیا، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک عام آدمی کے لیے اس کو اس مشکل سے آگاہ کریں کہ کیا وجہ ہے، یہ نام کیا ہیں، ان کا معنی ہم کیوں نہیں جانتے، اور اگر جانتے ہیں تو پھر کیا ہے۔ دیکھیے جو چیزوں کا نام جب رکھا جاتا ہے تو میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں ایک علامتی سا اظہار ہوتا ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ خود صحابہ نے جب اس سورہ کا نام بقرہ رکھا تو مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مضمون میں تو بقرہ زیر بحث ہے نا، بقرہ کا لفظ ہی ہے نا، جی جی یعنی سورہ کے مضمون سے تو کوئی تعلق نہیں ہاں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اتمام یہ ایک لفظ آیا جی ہے، ہاں جی اس لفظ سے انہوں نے نام رکھ لیا آل عمران۔ یعنی سورہ میں ایک جگہ ذکر ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل عمران، اب یہ کوئی سورہ کا مضمون ہے؟ نہیں نہیں سورہ میں جو پیغام دیا گیا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہے؟ بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک علامت کی حیثیت سے نام آپ نے اپنا لیا۔ اب اگر انگریزی زبان میں آپ ترجمہ کریں تو دی کو، اس کا کیا تعلق کیا ہے تعلق سورہ بقرہ کے مضامین سے؟ جی۔ تو یہ علامتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی اصول پر نام رکھے ہیں، اچھا یعنی وہ کوئی اپنے اندر اس نوعیت کی معنویت نہیں رکھتے کہ وہ سورہ میں مضمون کیا ہے اس کو بیان کرے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، عام طور پر لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ جی 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 جلیل القدر اہل علم، مثلا آپ زبخشری کا مقدمہ پڑھیں اور دوسرے لوگوں کو پڑھیں تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ تو صورتوں کے نام اسی وجہ سے جب میں نے ترجمہ کیا ہے تو میں نے ترجمہ اس طرح نہیں کیا الف لام میم لکھ دیا، میں نے لکھا یہ سورہ الف لام میم ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ نام ہے۔ اچھا نام کے معنی کیا ہے؟ نامعلوم ہو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ یعنی اگر مثلا زمین کا نام الارض ہے عربی میں، جی آسمان کا نام السما ہے، تو نام اپنے مصداق سے پہچانا جاتا ہے، نام میں معنی کوئی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں تو بے معنی تو نہیں رکھ دیے نا، جی جی تو اس وجہ سے معنی بھی ہے۔ اچھا مثلا میں اس کی سادہ مثال دوں گا عام آدمی کے لیے، سورہ قلم کا نام اللہ تعالیٰ نے نون رکھا ہے۔ نون کا مطلب کیا؟ مچھلی۔ مچھلی یعنی عربی زبان میں، بلکہ عربی زبان سے پہلے عبرانی زبان میں یہ جو حروف تہجی ہیں، حروف ہجا ہیں، یہ اصل میں چیزوں کے نام ہیں، الفابیٹس جن کو آپ کہتے ہیں، یہ اشیاء کے نام ہیں سب کے سب۔ یعنی جیم کسی کا نام ہے۔ جیم جو ہے وہ جیمل تھا اصل میں، اونٹ کی صورت میں شروع میں، انسانوں نے چیزیں ہی دیکھی ہیں نا، تو اس سے انہوں نے ایک یعنی symbols بنائے ایک سمبل بنایا، وہی آہستہ آہستہ جیم کی صورت اختیار کر گیا۔ اچھا اچھا تو یہ جتنے بھی ہمارے ہاں حروف تہجی ہیں عربی زبان کے، یہ اصل میں ہبریو پس منظر رکھتے ہیں، عبرانی۔ تو آپ کوئی لسانیات کی اچھی کتاب اٹھائیں تو وہ آپ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا ہی میں مضمون نکال لیں تو آپ کو بتائیں گے کہ سب چیزوں کے نام ہیں، تمام جتنے حروف تہجی۔ مثلا بے ہے تو یہ بیت یعنی گھر کی صورت میں ایک شکل بنائی جاتی تھی اس کی، اچھا تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ پھر آہستہ آہستہ یعنی امتداد زمانہ سے وہ بیت ختم ہو گیا، گھر کی سی صورت بھی ختم ہو گئی، اور اس کی ایک علامتی شکل بے کی ہم نے اختیار کر لی۔ ٹھیک۔ تو ان کی ایک تاریخ ہے، تو قرآن مجید نے اسی پس منظر سے نون مچھلی کی شکل میں بنایا جاتا تھا، تو عربی زبان میں اب بھی نون مچھلی کو کہتے ہیں۔ مثلا حضرت یونس کا کے بارے میں ذکر کیا نا، ذن نون، جی مچھلی والا، جی اس لیے کہ انہیں مچھلی کے پیٹ میں جانے کی سزا ملی تھوڑے سے مختصر وقت کے لیے۔ جی اب آپ غور کر کے دیکھیں تو اس سورہ میں ان کا ذکر اسی پہلو سے ہوا ہے، جی ہاں جی تو وہاں سے جیسے بقرہ کو یعنی گائے کے ذکر کو اٹھایا اور صحابہ نے نام بنا دیا، ہم نے دہر کے لفظ کو اٹھایا اور سورہ کا نام بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نون کو اٹھایا اور سورہ کا نام بنا دیا۔ تو باقی بھی اسی طرح ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، یہ امام فرائی کی بڑی غیر معمولی تحقیق ہے، یعنی اس نے اصل میں یہ راز ہی کھول دیا ہے حقیقی معنی میں۔ لیکن اب ہر سورہ میں یہ حروف کیسے منتخب کیے گئے ہیں اطلاق کر کے دکھانا،
یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس پہ بہت تدبر کرتے رہنا چاہیے اور بتانا چاہیے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ یہ راز نہیں بھی کھلا ہے تو یہ معلوم ہو گیا کہ اس میں کوئی یعنی کوئی باطنی سر نہیں ہے، بلکہ حروف تہجی میں سے کچھ حروف کو لے کر 1 2 کہیں 3 4 5 علامتی حیثیت سے نام بنا دیے گئے ہیں. تو یہ صورتوں کے نام ہیں. ٹھیک. اچھا آخری سوال غام صاحب، یہ جو صورتوں کے نام ہیں، اب ہم جب جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو الف لام مثلا الف لام میم تھا، یہ کس چیز کا سمبل ہے، کس چیز کی علامت ہے، تو کچھ چیزوں کے تو آپ نے بھی ڈیفائن کر دی ہیں، لوگوں نے قیاسی طور پہ لکھے بھی ہیں، ہمارے اپنے مکتب فکر کے لوگوں نے. لیکن سوال میرا یہ ہے، آخری سوال ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ تواتر سے پوری کی پوری نسلیں آگے منتقل کر رہی ہوتی ہیں، تو باقی پورے قرآن کے الفاظ کے معنی میں تو ہمیں ایک دشواری پیش نہیں آتی، ان میں کیوں پیش آ جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ بازی کا علم ہے. یعنی عبرانی زبان، یہ الفاظ، یہ حروف جیسے بنے، یہ ان کی ہسٹری جو ہے وہ بڑی حد تک گم ہو گئی ہے. اچھا پھر اس میں بہت سے اختلافات بھی وقت کے ساتھ پیدا ہو گئے. جی. کیسے پیدا ہوئے؟ یعنی ابتدا میں مثال کے طور پر اونٹ کی صورت میں جیم کو بنایا گیا، بعد میں اس کی شکل کسی اور جانور کے قریب بنا لی گئی، تو اختلافات بھی پیدا ہو گئے. تو اب ان کی تحقیق ایک مشکل کام بن گیا ہے. لیکن اس سے قرآن کے مدعا پر کوئی فرق ہی واقع نہیں ہوتا. یعنی جیسے اگر یہ تمام صورتوں کے نام، جب بقرہ، آل عمران، یہ آپ قرآن مجید کے نسخوں سے نکال دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ایسی صورتوں کے نام ہیں.